المستمعین، آج گفتگو ہے کہ اگر الف مقصورہ اور الف ممدودہ والے اسم کو تثنیہ بنایا جائے تو کیا صورتحال پیش آئے گی۔ وہ الف قلب یا ہوگا، الف قلب واو ہوگا، الف قلب حمزہ ہوگا، یہ قانون بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تثنیہ کے علاوہ جمع صحیح میں کیا بنے گا، واو یا حمزہ کیا بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ نکتہ ہے کہ جمع میں صحیح کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ تثنیہ میں جمع مکسر نہیں ہوا کرتا، جس طرح جمع میں جمع مکسر ہے، جمع صحیح ہے، اس لیے یہاں پر صحیح کی قید لگائی ہے۔ تثنیہ میں کوئی جمع مکسر کی طرح تثنیہ مکسر نہیں ہے وہاں پر، کہ وہاں پر صحیح کی، وہاں تو ایک ہی ہوتا ہے، صحیح ہی ہوتا ہے بس، اس لیے وہاں پر جو ہے صحیح کی قید نہیں لگائی ہے۔ فرماتے ہیں کیفیت کیا ہوگی اس تثنیہ بننے کی، واو سے بنائیں گے، یا سے بنائیں گے، یا حمزہ سے بنائیں گے۔ یہ کیفیت جو ہے ویسے تو خارجی مطلب ہے، کیف اس میں جامد ہے، لیکن اس کو آپ چاہیں تو مصدر بنا سکتے ہیں، آخر میں یا مشددہ اور تا لگا کے کیفیت، یعنی کس قسم کی کیفیت ہوگی، یہ مصدری معنی میں لا سکتے ہیں۔ خیر، اب آ جائیے، کہتے ہیں اب شروع کرتے ہیں قانون کو۔ کہتے ہیں اگر ہم نے الف مقصورہ والے اسم کو تثنیہ بنانا ہو تو اس کو منقلب الف کو یا میں کریں گے۔ کب؟ وہ شرائط سنیں کہ کب الف کو تبدیل بھی یا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تثنیہ بناتے وقت جب کوئی کلمہ 3 حرف سے زیادہ ہو، رباعی، خماسی، سداسی ہوئے، 3 حرف سے زیادہ ہوئے، تو اس کو الف کو قلب یا کریں گے۔ جیسے حبلا ہے نا، آخر میں الف مقصورہ ہے اور 3 حرف سے زیادہ ہے، 4 حرف ہے نا، اے بے لام الف آخر میں، تو الف کو قلب یا کر کے تثنیہ بنائیں گے۔ حب لیان، الف کو قلب یا کر دیا اور اس کے بعد تثنیہ کی علامت لگائی ہے، الف و نون، حب لیان۔ یہ ایک قانون آپ کے پاس آ گیا۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر 3 حرفی ہے، ابھی تک تو 4، 5، 6 حرف کی بات ہو رہی تھی، اگر کوئی اسم مقصور 3 حرفی ہے اور اس میں اس الف کو جو قلب کیا گیا ہے یا سے منقلب کیا گیا تھا اصل میں، جیسے فتح سے فتح بنایا گیا، فتح ہے نا جوان، تو یا تھا وہ پہلے، قلب الف ہو گیا فتح، تو اگر وہ تیسرا حرف جو الف بن گیا ہے اس کا اصل یا تھا، 3 حرفی میں اصل یا تھا اور وہ یا قلب الف بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ اس کو تثنیہ بنائیں گے تو کہیں گے فتح یانے، وہ بھی یا میں رہے گا، یا میں واو نہیں، حمزہ نہیں، بلکہ یا ہوگا، الف تبدیل 2 قانون بتا دیے بھی، ایک 4، 5، 6 والے کا، دوسرا 3 حرفی کا، جس میں اصل میں وہ الف یا تھا، تو تثنیہ بناتے وقت اصل پلٹ کر کے ہو جائے گا فتح یانے، حب لیانے کی طرح،
فتیان ہو گیا. یہ دو ہو گئے. اب تیسرا چلے. تیسرا وہ اسم جامد کہ جس میں اصل پتہ ہی نہ چل رہا ہو، کہ اصل پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ الف واو سے بنا ہے یا یا سے بنا ہے یا حمزہ سے بنا ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. ایسی ہے جامد. تو اس وقت کیا کریں گے؟ جیسے آغائے متا کسی کا نام ہو جائے، مثلا متا میں آخر میں الف موجود ہے. یہ الف متا والا جو کسی کا نام ہو گیا ہے، یہ اصل میں الف کیا تھا پتہ نہیں ہے، اور کسی کی طرف مائل بھی نہیں کہ یہ اصل میں زیادہ میل رکھتا ہو یا کی طرف یا زیادہ میل رکھتا ہو واؤ کی طرف. ایسے بھی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ کوئی قرینہ یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے تو اس بات کے اوپر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ تعریف کر رہا ہے یا مذمت کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. اس طرح بات تو ایک ہی ہے، لیکن کسی طرح وہ میل بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف میل رکھتی ہے. اس طرح یہ الف بھی پتہ نہیں چلے گا کہ واؤ کی طرف میل رکھتا ہے یا کی طرف میل رکھتا ہے. کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. تو یہ ایسا جامد اسم ہے کہ جس میں کسی کا نام ہے اور اس میں اب جامد میں پتہ نہیں چل رہا ہے ثلاثی حرف میں. تو اس کو بھی قلب یا کریں گے. متیانے تو تین ہو گئے. حبلہ، فتح اور متا، یہ تین کلمات ہو گئے کہ جس میں یا لے کر آنا ہے. لیکن اگر ان تین کے علاوہ کوئی اور تثنیہ بنانا ہو، مثلا جو الف واو سے بنا ہو، اصل میں واو سے بنا ہو، اور وہ الف جو مجہول تو ہو لیکن اس میں کسی کی طرف میل نہ ہو. تو ایسی صورت میں میل نہ ہونے کی صورت میں ہم میل ہونے کی صورت میں تو یا بناتے تھے، یا کی طرف میل تھا اس میں. لیکن میل نہ ہو تو پھر اس کو واو بنائیں گے. میل نہیں ہے بالکل کسی کی طرف، بالکل برابر کا ہے تو واو. اگر میل ہے یا کی طرف تو یا بنائیں. خوب کہتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں نمبر ایک کہ الف واو سے بنا ہو، دوسرے کہ مجہول ہو اور کسی طرح میل نہ رکھتا ہو تو واو بنائیں گے. جیسے آسا سے آساوانے، کیونکہ آساوا تھا اصل میں. یا لدا میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا تھا یہ الف، تو لدوانے، لدا لدوانے، کسی شخص کا نام لدا ہو جائے تو. یہ تو واو اور یا کا قانون آپ نے ملاحظہ کیا. اس کے پیچھے جو تثنیہ کی علامتیں ہیں وہ لے کر آ جائیں گے، یعنی الف اور نون، یا اور نون، اس کے پیچھے لے کر آئیں گے علامت تثنیہ کو. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الف ممدودہ جس میں الف کے بعد ایک حمزہ بھی ہوتا ہے،
اگر وہ حمزہ الف ممدودہ کا الف تانیث کے بدلے میں ہے یا الف زائدہ کے بدلے میں ہے، یا وہ حمزہ زائدہ آ گیا، مثلا کبھی زائدہ آتا ہے، کبھی الف تثنیہ کے بدلے میں آتا ہے. جیسے صحرا، صحرا او، یہ جو ہے صحرا کا حمزہ الف جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اس واو کو کہ جو اس حمزہ کو کہ جو صحرا میں آ گیا ہے، اس کو ہم اگر تثنیہ بنائیں گے تو صحراوانے، واو میں قلب، اس حمزہ کو تبدیل بے واو کریں. یا حمزہ الف تثنیہ کے بدلے میں نہ ہو، بلکہ وہ حمزہ جو ہے الحاقی ہو، کچھ حروف الحاق کیا جائے کسی کلمے سے، وہ الحاق کا قانون کہیں اور پڑھیں گے، ابھی یہاں پر اس کی جگہ نہیں. جیسے الباؤ، الباؤ، یہ آخر میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ الحاقی ہے، اس لیے کہ اصل میں البا تھا لفظ، اس میں حمزہ جو ہے وہ الحاق کیا گیا تاکہ اس کو رباعی کے ساتھ ملایا جا سکے. الباؤ، تو یہاں پر چونکہ جو ہے حمزہ الحاقی آ گیا ہے، یا وہ حمزہ اصل واو سے ہی بنا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں حمزہ بدل تانیث یعنی الف تانیث کے بدلے میں حمزہ الحاقی، یا وہ حمزہ واو یا یا سے نہیں واو سے بدل کر کے بنا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں الف تانیث کے بدلے میں ہو، یا الحاق کے بدلے میں ہو، یا واو کے بدلے میں حمزہ آیا ہو. الف کے بعد جو واو یا ہوتا ہے قلب حمزہ ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح سے ہو جائے. تو ان تینوں صورتوں میں یہاں پر بھی آپ اختیار رکھتے ہیں کہ چاہے واو میں تبدیل کریں چاہے حمزہ میں تبدیل کریں، کسا وانے پڑھے یا کسا آنے پڑھے. کسا حدیث کسا جو ہے کسا آنے پڑھے، کیونکہ کسا کا آخر میں ایک واو تھا، واو کے بدلے میں وہ حمزہ بنا ہے. حدیث کسا میں کسوتن سے نہیں، کسوہ یعنی جو کیا پہننے کی اوڑھنے کی چیز، مثلا حدیث کسا یعنی وہ جو چادر اوڑھائی تھی اس کے حساب سے حدیث کسا کہا جاتا ہے. تو یہ واو تھا اصل میں، واو قلب حمزہ ہو گیا جو الف کے بعد آیا ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. ھذا باب کیفیت تثنیۃ المقصور والممدود، یہ باب ہے اس کا کہ الف ممدودہ یا الف مقصورہ والا اسم ہے تو اس کو تثنیہ کس کیفیت سے بنائیں گے. کیفیت یعنی واو میں تبدیل کریں گے الف کو، یا حمزہ میں تبدیل کریں گے، یا میں تبدیل کریں گے، کیا کریں گے. وجمعہما، مقصور و ممدود کو جب جمع بنایا جائے، تصحیح جمع تصحیح بنایا جائے، جمع تکسیر نہیں بلکہ جمع تصحیح بنایا جائے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. اس کو واو میں بنائیں گے الف کو، یا اس کو یا میں تبدیل کریں گے. وفیہ غیر ذالک، اس باب میں اس کے علاوہ بھی جیسے الف و تا سے جمع ہونے والے اس میں اس کے بھی احکام آئیں گے، اور دوسرے احکام بھی اس کے علاوہ آئیں گے. وآخر مقصور، اس میں مقصور کا آخری جو الف ہوا کرتا ہے حمزہ کے بغیر، تو سنیہ، جس کو تثنیہ بنایا جائے،
اجعلہ بقلبہ یاء، تو آپ اس مقصور کو منقلب کر کے یا بنائیں، یعنی اس الف کو قلب یا بنائیں. اجعلہ، اس آخر کو آپ قرار دے دیں، بقلبہ ہی، اس آخر کو منقلب کرتے ہوئے، یا ان، یا بنائیں، یعنی اس الف کو یا بنائیں. آخر میں تو وہی ہے نا. کب؟ 3 صورتوں میں. یا بنانے کی 3 صورتیں. امکان ان ثلاثۃ مرتقیا، اگر وہ 3 حرف سے زیادہ ترقی کر گیا ہو، یعنی 4 حرف ہو، 5 حرف ہو، 6 حرف ہو مثلا. بأن کان رباعیا فما فوق، یا تو وہ رباعی ہو یا رباعی سے اوپر کے حروف ہوں، یعنی 5 حرفی، 6 حرفی میں سے. فقل فی حبلہ حبلیان، حبلہ 4 حرفی، اس میں تبدیل بیا کیا گیا الف کو، اور پھر علامت تثنیہ لے کر آ گئے ہیں. کذا الثلاثی الذی الیاء اصلہ، اس طرح 3 حرفی ہو اور اس میں 3 حرفی میں آخری الف ہو، تو اس الف کو تبدیل بیا کریں گے اگر وہ الف یا ہی سے بنا تھا. جیسے فتح میں فتح یا تھا، فتح بن گیا تھا. فتح، فتح یعنی جوان، یعنی وکذا الثلاثی الذی، اسی طرح وہ ثلاثی کہ الیاء اصلہ، یا جس میں اصل ہو نہ ہو الفتح، جس فتح. فقل فیہ فتیان، تو اس میں فتیان کہے. وکذا الثلاثی الجامد، اسی طرح ثلاثی جامد الذی لا اشتقاق لہ، جس ثلاثی جامد کے لیے کوئی مشتق ہو کے الف نہیں بنا ہے. وہ اسی طریقے سے متا تھا، متا جو ہے کس سے بنا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. یعرف منہ اصلہ الذی امیل یا امیل، کہتے ہیں جس اشتقاق کی اصل کو پہچانا جائے، یہ اصل پہچانا جائے، وہ تو ایسا تو پتہ نہیں ہے، اشتقاق اس کا پتہ نہیں کس سے بنا ہے. الذی، لیکن اس کا اشتقاق پتہ نہیں ہے، اس کا اصل پتہ نہیں ہے، لیکن الذی امیل، جس کے اندر میل دیا گیا ہے علماء کا کہ وہ یا سے بنا ہے، مثلا کمتا یہ یا سے بنا ہے مثلا. فقل فیہ متیان، تو اس میں چونکہ میل یا کی طرف سے یا بنا ہے. وفی غیر ذالک، ان 3 کے علاوہ، ان 3 کے علاوہ کیا ہے؟ واو سے الف بنا ہو یا مجہول ہو اور جس میں کوئی میل ہی نہیں ہے. فی غیر ذالک، ذالک المذکور لکھا ہے، یہ ذا کا اشارہ کریں کہ غیر ہا ہونا چاہیے یا غیر ہم ہونا چاہیے، غیر ہننا. یہ مفرد کیوں لکھا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے مفرد لکھا ہے کہ جو ہے وہاں شعر کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، اس لیے المذکور لکھا تو ذا کا اشارہ مفرد کی طرف ہو سکتا ہے، یعنی جو ذکر کیے گئے تھے ان کی طرف اشارہ کریں گے تو 3 ہو جائیں گے، لیکن لفظ مفرد آئے گا. ہاں، نقطہ متوجہ ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. فی غیر ذا المذکور، جو ذکر کیے گئے 3 ان کے غیر، کالذی الفہ عن واو، جیسے وہ اسم کہ جس کا الف واو سے بنا ہو، او مجہولتن، یا مجہول ہو اس کا واو، ولم تمل، اور اس میں جو الف ہے وہ مائل نہ ہو، نہ واو کی طرف نہ یا کی طرف، کسی کی طرف مائل نہیں ہے. تو وہاں پر کہتے ہیں وہاں پر تقلب الالف واوا، اصل عبارت یوں ہے، وہ ضرورت شعری سے آگے پیچھے ہو گئے. تقلب الالف واوا، تو الف کو واو میں تبدیل کیا جائے گا، تو الف پہلے واو بعد میں. کہ قول کا عصا فی عصا عصوان، عصا میں عصوان کہیں گے کیونکہ یا جو ہے وہ واو سے بنا ہے، اور یا واو سے بننے کی سے اس کو تبدیل بواو کرے گی. عصوان کیونکہ واو اصل پلٹ آیا. وفی لدا، لدا کا یہ جو ہے الف پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ واو سے بنا ہے یا سے، تو علمن یہ کسی کا نام ہے
تو لدوان جو ہے مجہول ہونے کی وجہ سے اس کو ہم واو میں تبدیل کریں گے، اور کسی طرح مائل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا واو اور یا کا قانون۔ کہتے اس کے بعد آپ کو علامت تثنیہ الف و نون لے کر آنا، وَأَوْلِحَا، اسی کلمے کو جو آپ نے منقلب کیا ہے الف کو واو میں یا الف کو یا میں، اس کے پیچھے لے کر آئے، اولے پیچھے لے کر آئے، اس کے پیچھے لے کر آئے، اس کلمے منقلبہ کے پیچھے لے کر آئے ما کان قبل قد الفا، وہ چیز جو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے، یعنی الف و نون یا و نون، وہ جو پہلے سے آپ کو پتہ ہے، ما قد قبل قد الفا، وہ جو پہلے سے ہی معلوم ہے آپ کو، من علامت التثنیہ، وہ علامت تثنیہ وہ لے کر آنا ہے۔ وما کان ممدودا وحمزتہ بدل من الف التانیث، اور وہ ہم الف ممدودہ جس کا حمزہ ایک الف تانیث کے بدلے میں آ گیا ہے، کہ صحرا بواو سنیہ، تو واو کے ذریعے سے اس کو تثنیہ بنایا جائے گا، ویقال فیہ صحراوان، والذی حمزتہ للالحاق، اور وہ حمزہ جس کا الحاق کی وجہ سے حمزہ لایا جائے، نہ ہو البا وہ جو گاڑھا دودھ ہوتا ہے جو بچے کو پہلے ماں جو ہے 3 دن تک پلاتی ہے، وہ البا کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ البا میں آخر کا حمزہ جو ہے حمزہ الحاقی ہے، اس کو بھی تبدیل بواو کریں گے، اور بدل عن اصل، یا واو اصل ہو اس سے ہی بدلا گیا ہو، نہ ہو کساآنے کساوانے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہیون جو ہے کیا ہیون تھا اصل میں، تو اس کو جو ہے بنائیں گے تو کیا ہیانے، نہیں حیوانے یا حیانے، کہتے ہیں بواو او حمزن، واو اور حمزہ کے ذریعے سے آپ اس کو لے کر آ جائیں گے، تثنیہ بنائیں گے، فیقال الباوان و الباآن و کساوان و حیاوان و کساآن و حیاآن، کساآن و حیاآن۔ لیکن فی شرح الکافیہ تھے، لیکن شرح کافیہ میں آغا مصنف نے کہا ان اعلال الاول ارجح من تصحیحہ وان الثانی بالعکس، کہتے ہیں کہ اول کو اعلال کرنا، یعنی واو میں اعلال کرنا زیادہ بہتر ہے اس کی تصحیح کرنے کی نسبت، یعنی اس کو اسی حمزہ پر باقی رکھنے کی نسبت سے واو میں اعلان کرنا بہتر ہے، والثانی بالعکس، اور ثانی برعکس، یعنی حمزہ بھی لایا جا سکتا ہے لیکن وہ ترجیح نہیں رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ